ایک جج کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. ایک جج کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 2019 سے لے کے 2024 تک جو فیصلے کیے تھے وہ سب فیصلے ختم ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ 5 سال بعد ان جج صاحب کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. جناب یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جعلی جج صاحب, جعلی وکلا اور جعلی اردری, جعلی دستاویزات 5 سال سے یہ جج صاحب کے طور پر کام کر رہے تھے. اور جو لین دین کے تنازعات ہوتے ہیں, جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں پیسوں کا, اس کے کیسز وہ سنتے تھے اور اپنی مرضی سے اپنے ہی وکیل ہوتے تھے اور اپنے ہی سٹاف ہوتا تھا. یہ جناب آج میں سٹوری دیکھ رہا تھا بی بی سی پر جو یہ سٹوری چلی ہے. 37 سالہ یہ شخص ہے اور مورسل سیموئل نام ہے ان کا. بھارت کے شہر جو ریاست ہے گجرات, وہاں کا یہ رہائشی ہے اور ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہو چکا ہے اور FIR جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. اب جب حراست میں لیا گیا تو بڑی چیزیں انکشاف ہوئی, بڑے اہم چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا. اچھا جی, خبر سامنے آنے کے بعد اس کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی, بہت زیادہ اس کے میمز بننے شروع ہو گئے. کیونکہ اس سے پہلے بھارت میں ہی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک جعلی برانچ جو ہے وہ پکڑی گئی تھی اور وہاں پر بھی لوگوں سے دھڑا دھڑ پیسے وصول کیے جا رہے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ پتہ لگا کہ جی وہ بھی جعلی برانچ ہے, وہ پکڑی گئی ہے اور لاکھوں روپے جو ہے اس برانچ نے شہریوں سے بٹورے اور نکل گئے. اچھا جی, مورس سیموئل نام ہے ان کا. اور 2019 میں ان صاحب نے جو ہے ایک جو ہے وہ شخص تھا جس کا نام تھا چندا جی ٹھاکر. پکڑے کیسے گئے, اب میں اس طرف. چندا جی ٹھاکر کا ایک لین دین کا معاملہ تھا, وہ ان کے پاس آیا. حضور نے جناب نے بہت بہترین اچھا پورا انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا کمرہ عدالت کا, پورا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اس کو, پھر ووٹ کالے کوٹ اور یہ وہ اردلی, ہر چیز پورا ماحول تھا. جو ان کے پاس آئے جناب یہ شخص جو ہے وہ چندا جی ٹھاکر صاحب, اور ٹھاکر صاحب نے آ کے اپنا لین دین کا معاملہ ان کے سامنے رکھا. انہوں نے جناب وہ فیصلہ کر دیا. اور پھر جب یہ کہ زمین کی ملکیت کا معاملہ تھا, اس میں پیسوں کا لین دین تھا, زمین کی کچھ قبضہ نہیں ملا تھا, اس طرح کا معاملہ تھا. انہوں نے چندا جی کے حق میں چندا جی ٹھاکر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ بھی مطمئن ہو گئے, وہ بھی نکل گئے, پیسے ان سے رج بٹورے گئے. وکیل بھی اپنا پیش ہوا جعلی عدالت کا, جج صاحب کی جعلی عدالت بھی لگی اور اردلی بھی جعلی, فائلیں بھی جعلی, ریکارڈ بھی جعلی. اور جناب پھر یہ ہوا کہ ان کی جب وہ چندا جی صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ اپنے حق میں لے کے خوشی پیسے دے کے نکل گئے. 5 سال بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں نے جو ان کا جو تھے یہ ثالثی عدالت کے جج بنے ہوئے تھے, ان کی عدالت کا جو فیصلہ ہے میں نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. اب وہ جب عمل درآمد کروانے کے لیے گجرات کی سول عدالت میں پہنچتے ہیں, بھارت کی سول عدالت میں پہنچتے ہیں, تو ان کا جو عملہ ہے وہ کاغذوں کی پڑتال کرتا ہے. یقیناً جیسے پاکستان میں بھی یہی سسٹم ہے, جب آپ عدالت میں کوئی کاغذ وغیرہ جمع کراتے ہیں تو ان کی پڑتال کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے. عملے کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ کاغذ جو ہیں وہ اصلی نہیں ہیں. سوری. اچھا جی, انہوں نے شک کا اظہار کیا اور یہ شکایت کر دی پولیس کو کہ جناب اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھا جائے, کیا یہ معاملات ہیں, یہ تو کاغذ کو جعلی لگ رہے ہیں. اب ان کے ذہن میں تھا کہ چندا جی ٹھاکر کوئی فنکاری لگا رہے ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا کہ بیچارے چندا جی ٹھاکر صاحب کے ساتھ بھی فنکاری لگ گئی ہے. جب تفتیش شروع ہوئی تو معاملہ کھل کر سامنے آ گیا, مورس سیموئل کی گرفتاری ہو گئی. اچھا جی, مورس گزشتہ کئی برسوں سے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا جن کی زمین کی ملکیت اور لین دین کے تنازعات ہوا کرتے تھے. اچھا جی, بھاری فیس وصول کی جاتی تھی اور پھر خود کو عدالت کا جو مقرر کردہ جو ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں نمائندہ, یعنی کہ جج ہی ہوتے ہیں, یہ مقرر کر کے ظاہر کرتا تھا کہ جی میں اس کی جو ہے آپ کے ساتھ معاملات کو بیٹھ کے دفعہ کروانے کے لیے. اچھا, کلائنٹ کو اپنے پرائیویٹ آفس میں بلواتا تھا
और प्राइवेट ऑफिस की जो लुक थी वो पूरी कमरे अदालत की तरह की थी, यानी कि तड़कड़ी भी पड़ी होगी और फिर उसमें वो ऐसे आंखें बंद करके वो भी होगा, और फिर हथौड़ी भी पड़ी होगी। पूरा सिस्टम उनका था कमरे अदालत का। और फिर वहां पर जनाब अपने ही वकील साहब आते थे, अपने ही वकील साहब आर्गूमेंट्स करते थे, कागजात तैयार होते थे और फिर ये हक में फैसला सुना देते थे। क्लाइंट को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया, मैंने बताया जैसे कि वो सारा उसको माहौल बनाया हुआ था और क्लाइंट भी इंप्रेस हो जाता था। उन्होंने कहा यार चलो मैं तो बड़ी ठीक जगह पहुंच गया, मुनासिब पैसे और फैसला भी मेरे हक में आ रहा है, क्योंकि हम हो यहाँ पाकिस्तान में हो, भारत में हो, हमारे कुछ मसाइल एक जैसे ही हैं कि हम कहते हैं कि भाई मसले आसानी से हल हो जाएं, हमें लंबे चक्रों में ना पड़ना पड़े, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। अच्छा जी, अपना ही इनका जो अपने साथी थे वो भी इनके ग्रोह के लोग थे जो वकील बन के आते थे और पेश होते थे और पूरा माहौल बनाया जाता था। वो खुद जज का रूप धार लेते थे, ऐसे कोट शोट पहन के तैयार होकर जज बन के बैठ के। जब तहकीकात हुई तो पता लगा कि 2015 में भी ये मोरस साहब जो हैं इन्होंने झूठे कागजात कोई बनवाए थे और इन पे 2 मुकदमा दर्ज हुए थे, यानी कि पैदाइशी फ्रॉड। लोगों से पैसे उधार लेकर जो है वो वापस नहीं किए बेशुमार लोगों से, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और दूसरे इलाके में गुजरात के जो है वो जाके वहां पर जो है वो बस गए। अब वहां के जो लोग हैं वो भी इनको इसी हवाले से जानते हैं, इनकी रेपुटेशन को। और फिर जब काफी अरसा गायब रहने के बाद ये दोबारा कभी पुराने महल्लेदारों से मिले तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या हो रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा जी मैं तो बाहर चला गया था, बाहर जाके मैंने तालीम हासिल की तो अब मैं जज बन गया हूँ और मैं अब आजकल जजी कर रहा हूँ। 2015 में भारतीय हुकूमत ने ये जो सालसी अदालतें बनाई थी उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये सारा फ्रॉड किया। अब पुलिस के हवाले हैं। पहले ये गांधीनगर में इन्होंने स्टार्ट की थी, अदालत बनाई थी जो मुतनाज़ा हो गई, उसके बाद में एक और जगह बनाई जहां से इनको गिरफ्तार कर लिया। तो जनाब कहने का मकसद ये है कि शरीफ शहरियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो भारत में हो, इस तरह के फ्रॉड अक्सर लगाए जाते हैं, तो इससे ज़रा होशियार रहे कि कल को ये ना हो कि पाकिस्तान में भी ये आइडिया चोरी करके कोई जज बन के बैठ जाए और आप अपनी जमा पूंजी गवा दें और बाद में फिर कचहरियां भी भुगतते रहे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।